بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابی سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کی تعداد کتنی تھی اور سب سے پہلے اور آخری صحابی رسول کون تھے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے؟ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں تاکہ دنیا بھر کے منفرد معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ صحابی کے لفظی معنی ساتھی، رفیق اور دوست کے ہیں۔ مرد کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور عورت یعنی مونس کے لیے صحابیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کی اصطلاح میں یعنی اسلام کے مطابق صحابی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں یعنی مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کے بارے میں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام کو قبول کیا۔ حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابوبکر السیوطی اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس میں تذبذب یعنی شک و شبہ اور تردد یعنی پریشانی کی جھجک پائی گئی۔ میں نے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بلا جھجک اسلام قبول کیا۔ آپ کا شمار خلفائے راشدہ میں سے ہوتا ہے۔ خلفائے راشدہ سے مراد امت مسلمہ کا حاکم یا رہنما۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے وہ صحابی مراد ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، اور اس کے علاوہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ سب سے پہلی صحابیہ یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نکاح کے 15 برس بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا گیا جس پر آپ نے ایمان قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے اور نبوت کے 10ویں سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر منور حسین چیمہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف کرتے تھے۔ مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آتا تھا۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے بیٹے تھے جو آپ کے سگے چاچا تھے۔ اس طرح رشتے میں وہ آپ کے کزن تھے یعنی چچا کے بیٹے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرورش کرنے والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارہ یعنی اثر کر جانے والے نظارے نے اثر کیا۔ طفلانہ استعجاب کیا یعنی بچوں کی طرح سوال کیا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ایسی باتوں سے واقف نہ تھے۔ حیرت ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے پوچھوں اس کے متعلق؟ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں صبر تحمل ہے تو خود غور و فکر کرو، لیکن کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے دن ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لائے۔ بعض روایات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بعض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، اور بعضوں کے نزدیک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب پر مقدم ہے، لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ امت المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب بات کرتے ہیں آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ان کا نام ابو طفیل عامر بن واصلہ تھا۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں وفات پانے والے آخری صحابی تھے۔ وہ مکہ کے رہنے والے تھے اور جس سال غزوہ احد ہوا یعنی 3 ہجری کو پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی صحیح تعداد کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحیح تعداد کا پتہ لگانا ایک نہایت مشکل کام ہے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعلق مختلف شہروں، علاقوں اور ملکوں سے تھا، اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ تھے جو دیہاتی تھے۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آ سکے۔ ایک تعداد ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی جنہوں نے صرف ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دوبارہ شرف ملاقات نہ ہو سکا۔ ہجرت نبوی سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد بہت کم تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 45 تھی۔ البتہ ہجرت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد میں خوب اضافہ ہوا۔ ہجرت کے بعد مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد کا کچھ علم یوں ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 313 ہو گئی۔ ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 700 تھی۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد تقریباً 3000 ہو گئی۔ ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد تقریباً 1600 تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ 10 ہجری میں ہوا، اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 40,000 بتائی جاتی ہے، بلکہ مشہور ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حجۃ الوداع میں تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے تقریباً 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تو ظاہر ہے کہ 1 سال میں بہت سے لوگ اسلام سے فیض یاب ہوئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہوگی۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 1 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ البتہ حتمی علم اللہ ہی کو بہتر ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل پر موجود ویڈیو آسمان پر ناکامی موجود پوری تفصیل ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں، یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔